افغانستان کے ساتھ مذاکرات ناکام، پاکستان کا دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کو ختم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ دوحہ اور استنبول مذاکرات کا واحد ایجنڈا دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کو روکنا تھا۔ وزیر اطلاعات عطاء اللہ تارڑ کا ایکس پر پیغام، کہا 4 برسوں کی جانی و مالی قربانیوں کے بعد اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا۔ پاکستان کے عوام کی سلامتی قومی ترجیح، حکومت دہشت گردی کے خلاف ہر ممکن اقدام کرتی رہے گی۔ جنوبی کوریا کی سرزمین پر امریکی صدر کی وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل کی تعریفیں۔ ایپک سیو سمٹ سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر شاندار شخصیت ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل ایک بہترین سپہ سالار بھی ہیں۔ مودی کو کہا، جنگ کرو گے تو ہم تجارت نہیں کریں گے۔ ہم نے تجارت نہ کرنے کی دھمکی دی اور 2 دن میں امن ہو گیا۔ دنیا میں امن قائم کر رہے ہیں۔ پہلے دن ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ مذاکرات کا اختیار کابل حکومت کے پاس نہیں۔ کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ افغان طالبان نے بھارت کی پراکسی جنگ شروع کی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا، 5-6 بار معاہدہ ہوا۔ جب وہ کابل فون پر رابطہ کرتے ہیں تو پھر آ کر لاچاری کا اظہار کر دیتے ہیں۔ کابل میں بیٹھے جو تار کھینچ رہے تھے ان کا پتلی تماشا دہلی سے کنٹرول ہو رہا تھا۔ جنگ میں بھارت کو ہزیمت اٹھانی پڑی، اب وہ کابل کے ذریعے تلافی کی کوشش میں ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شبلی فراز نااہلی سے متعلق کیس۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ نے شبلی فراز کی اپیل پر پشاور ہائی کورٹ کا غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت کا پشاور ہائی کورٹ کو شبلی فراز کی زیر التوا درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم۔ شبلی فراز کی خالی سینٹ الیکشن روکنے کی استدعا مسترد۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز کی اپیل نمٹا دی۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی سینیٹر کو کوئی ریفرنس چیئرمین کے آنے کے علاوہ وہ اس کو ڈسکوالیفائی کرے یا ڈی سیٹ کرے یا ان کو ڈی نوٹیفائی کرے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے پاور سے ایکسیڈ کیا تھا۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس بات پہ ہم کامیاب ہوں گے کہ کانسٹیٹیوشنل پروویژن جو ہے وہ مینڈیٹری ہے۔ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ کسی بھی ہمیں سنے بغیر اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہمیں ڈسکوالیفائی کرے یا ڈی سیٹ۔ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں کہ چیئرمین سینٹ کے ریفرنس کے بغیر کسی سینیٹر کو نااہل کرے۔ ہم نے الیکشن کمیشن کی جانب سے شبلی فراز کی نااہلی کے نوٹیفیکیشن کو چیلنج کیا تھا۔ عدالت نے کہا ہم مزید پیچیدگیوں میں نہیں جانا چاہتے ہیں۔ عدالت نے کہا اور بھی بہت سارے لوگوں کی نااہلی کے معاملات اس سے منسلک ہیں۔ امید ہے ہائی کورٹ میں کیس چلے گا تو ہمیں ریلیف ملے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی سپریم کورٹ کے باہر گفتگو۔ سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کے خلاف شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس۔ مسلسل غیر حاضری پر عدالت نے علی امین گنڈا پور کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت کا علی امین کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ سابق وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور آج عدالت میں پیش نہ ہوئے۔ علی امین گنڈا پور کے وکیل راجہ ظہور الحسن بھی عدالت نہ آئے۔ مزید کیس کی سماعت 11 نومبر کو ہوگی۔ جوڈیشل مجسٹریٹ مبشر حسن چشتی نے کیس پر سماعت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی قونصل جنرل اسٹیٹسن سینڈرس کی ملاقات۔ امریکی قونصل جنرل نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پرتپاک مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی امریکی سرمایہ کاروں کو پنجاب میں شاندار مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت۔ مریم نواز نے کہا، پاکستان اور امریکہ کے 2 طرفہ تعلقات میں بہتری خوشائند ہے۔ امریکی قونصل جنرل نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ کے ای بزنس پروجیکٹ قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی زیر صدارت پشاور میں پارلیمانی اجلاس۔ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر وزیر اعلیٰ جلد اپنی مختصر کابینہ تشکیل دیں گے۔
صوبے میں عوامی مینڈیٹ کی تکمیل اور انتظامی امور کے لیے مختصر کابینہ فوری تشکیل دی جائے گی۔ اجلاس میں باہمی مشاورت کے بعد سینٹ کے ضمنی انتخاب کے امیدوار خرم ذیشان کی حمایت کا فیصلہ۔ بانی پی ٹی آئی کے نامزد کردہ امیدوار کی سینٹ کے ضمنی انتخابات میں بھرپور حمایت کی جائے گی۔ پاکستان اور سعودی عرب نے اقتصادی تعاون کا فریم ورک شروع کرنے پر اتفاق کر لیا۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی سعودی ولی عہد سے ملاقات، مشترکہ اعلامیہ جاری۔ ریاض میں ہونے والی ملاقات میں دونوں رہنماؤں کا اقتصادی تعاون شروع کرنے پر اتفاق، پیش رفت، تاریخی شراکت کی مضبوطی اور دونوں ممالک کی قیادت کو متحد کرنے والے رشتے کی عکاسی قرار۔ فریم ورک دونوں ممالک کے مشترکہ اقتصادی مفادات پر مبنی ہے۔ فریم ورک کے تحت دونوں ممالک کے مابین تجارت اور سرمایہ کاری کو مضبوط بنایا جائے گا۔ باہمی تعاون میں نجی شعبے کے کردار کو بڑھایا جائے گا۔ توانائی، صنعت، کانکنی، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سیاحت میں پیش رفت ہوگی۔ فیلڈ مارشل جنرل سید عاصم منیر کی شاندار ڈپلومیسی۔ فیلڈ مارشل کا مصر، اردن اور سعودی عرب کا تاریخی دورہ۔ فیلڈ مارشل کا عرب ممالک کا دورہ کامیاب، ملٹری ڈپلومیسی کی شاندار مثال بن گیا۔ مصر، اردن اور سعودی قیادت کا پاکستان کی مسلح افواج پر مکمل اعتماد کا اظہار۔ فیلڈ مارشل کے دوروں کے دوران انسداد دہشت گردی، دفاعی تعاون اور انٹیلیجنس اشتراک پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ آرمی چیف کی عسکری سفارتکاری سے ملکی وقار میں اضافہ ہوا۔ سندھ کابینہ کی ذیلی کمیٹی برائے کفایت شعاری کا سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی صدارت میں اجلاس۔ مختلف محکموں کی جانب سے سرکاری گاڑیوں کی الاٹمنٹ اور استعمال سے متعلق تفصیلی جائزہ۔ کمیٹی کا نئی گاڑیوں کی خریداری، ضرورت اور مالی اثرات پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ شرجیل انعام میمن نے کہا، کابینہ نے کفایت شعاری کے اصولوں کو اپنی پالیسی کا بنیادی حصہ بنایا ہے۔ تمام گاڑیوں کا ڈیجیٹل ریکارڈ تیار کیا جائے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں سموگ وبال جان بن گئی۔ صورتحال انتہائی خراب، سانس لینا بھی محال۔ لاہور کا ایئر انڈیکس خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں سر فہرست۔ لاہور کا مجموعی AQI 400 کو چھو گیا۔ ملتان کی فضا بھی آلودہ، مجموعی AQI 507 ہو گیا۔ فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 712، گجرانوالہ 287 اور پشاور میں 219 تک ریکارڈ۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک کا استعمال کرنے کی ہدایت۔ چودھری انوار الحق وزیراعظم آزاد کشمیر رہیں گے یا کرسی کسی اور کو ملے گی؟ پیپلز پارٹی کی دی گئی ڈیڈ لائن گزر گئی، نئے وزیراعظم کا نام فائنل نہ ہو سکا۔ وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف عدم اعتماد فوری جمع کرانے کا فیصلہ مؤخر۔ پی قیادت کا نون لیگ کے تحفظات پر مزید غور کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم آزاد کشمیر نے تحریک عدم اعتماد کا سامنا کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا، جن کے پاس نمبر پورے ہیں وہ تحریک عدم اعتماد لے آئیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ جنگ بندی معاہدے کی کھلم کھلا خلاف ورزی۔ خبر ایجنسی کے مطابق نیتن یاہو کے حکم پر اسرائیلی فوج کے غزہ پر فضائی حملے۔ 3 فضائی حملوں میں 15 فلسطینی شہید، 50 زخمی۔ اسرائیل نے یرغمالیوں کی لاشیں واپس نہ ملنے کا بہانہ بنایا۔ اسرائیل کی جنگ بندی کی خلاف ورزی پر حماس نے مغویوں کی لاشوں کی حوالگی مؤخر کر دی۔ اس سے قبل اسرائیلی آرمی چیف نے حماس کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا اعلان کیا تھا۔ غزہ میں حماس یا کسی اور نے اسرائیلی فوجی پر حملہ کیا، اسرائیل سے جواب کی توقع تھی۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے دعویٰ کرتے ہوئے کہا، ہمیں توقع تھی کہ اسرائیل اس کا جواب دے گا۔ غزہ میں جنگ بندی برقرار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کہیں معمولی جھڑپیں نہیں ہوں گی۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں امن برقرار رہے گا۔ حماس نے رفح کے قریب ہونے والے فائرنگ کے واقعات میں ملوث ہونے کی تردید کر دی۔